آج ہم بات کریں گے اسماء الحسنہ میں سے 16ویں نمبر کے نام پر، اور وہ ہے القہار۔ القہار۔ ہاں، اس کا 15واں نمبر بنتا ہے، لیکن گزشتہ میں ہم نے الوہاب پر گفتگو کر لی، جی لیکن ویسے یہ جو وہ 15ویں نمبر پر تھا، تو آج ہم اس کو بیان کریں القہار۔ اچھا قہار جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ قرآن کریم میں 6 مقامات پر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، یہ نام آیا ہے۔ اور قہار کا معنی ہوتا ہے سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، یعنی وہ ذات جو سب کو اپنے قابو میں رکھتی ہے وہ قہار کہلاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یقیناً قہار ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس کا غلبہ ہی غلبہ ہر چیز پہ ہوتا ہے، وہاں مغلوبیت نہیں ہوتی، لہذا ہر چیز مغلوب اور مسخر ہوتی ہے اس کے ہاتھ میں، اور وہ سب پر غالب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قہار۔ اور ظاہر ہے کہ قہار اللہ کی ذات ہے، اور اس نام کے بڑے فوائد ہیں۔ چنانچہ اس کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حاجت و ضرورت انسان کی اٹک گئی ہو اور وہ پوری نہ ہو رہی ہو، تو کہ مسجد میں یا گھر کے سین میں کھڑے ہو کے ننگے سر ہاتھ اٹھا کر 101 دفعہ یا قہارو کا ورد کرے اچھا اور دعا کر لے، تو فرمایا کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ تو بڑے طاقتور نام ہے یہ۔ اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ دشمن ہے، اس کا خوف ہے، وہ ڈراتا ہے، پریشان کرتا ہے، یا جاب پہ باس ہے وہ پریشان کرتا ہے، تو اس وقت 306 مرتبہ اس کو پڑھا جائے، کیونکہ 306 اس القہار کا عدد ہے، اس کا عدد 306 ہے، اور اس کا مفرد عدد 9 بنتا ہے، تو گویا کہ 9 دن کے اندر کام آپ کا ہو جانا چاہیے جب اس کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی صدقے دل کے ساتھ توجہ سے پڑھے گا تو 9 دن میں اس کا اچھا رزلٹ آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ 306 مرتبہ وہ پڑھ کے انسان دعا کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن کا خوف اس سے نکال دیتا ہے، اس کو امن عطا کر دیتا ہے۔ اگر باس ہے یا جاب پہ ملازمت میں یا کہیں بھی کسی بھی قسم کی دشواری ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیتے ہیں، جس میں خوبی ہے۔ اور تیسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر جو ہے وہ مردانہ طور پہ کمزوری محسوس کرتا ہے، تو اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے یا قہارو۔ تو انسان پہ ہر کھانے پینے پر جو ہے اپنے نام کے عدد کے مطابق یا تو نام کے عدد نکال لے، اگر نام کے عدد پتہ نہیں ہے تو 125 مرتبہ یا قہارو پڑھ کے اس کھانے پہ دم کرے۔ تو صبح دوپہر شام کے کسی ایک کھانے کے وقت میں یہ پڑھ کے پھونک دیا کرے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی۔ انشاءاللہ ہر طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرتے ہیں، بہت مجرب اور مؤثر نام ہے یہ۔ اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اس سے ایسے احوال اس پر ظاہر ہوں کہ جس سے لوگوں میں وجاہت اور عزت بڑھے، کوئی ایسا عمل اس سے، کوئی ایسا قول، کوئی ایسی بات اس سے ظاہر ہو جائے کہ لوگوں میں اس کی عزت و مرتبہ بڑھ جائے، لوگ اس کے جو تابع دار ہو جائیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اس میں یا تو یہ اپنے نام کے عدد کے مطابق یا 313 مرتبہ یہ اس کا ورد کرے، اس کا ورد، اور کب کرے؟ یہ فرض اور سنت کے درمیان، جن جن نمازوں میں فرض و سنت ہیں تو وہاں ان نمازوں میں، مطلب فجر ہے فرض، وہاں سنتیں ہیں، لہٰذا سنت پڑھ کے یہ ورد کرے، پھر فرض پڑھے۔ اس طرح ظہر ہے، اس طرح عصر میں بھی سنت غیر موقع آتی ہیں، پھر اسی طریقے سے عشاء ہے۔ تو گویا کہ یہ 4 نمازوں میں فرض اور سنت کے درمیان اسے یہ ورد کرنا ہے، ورد کر کے اس نے جو ہے اپنے اوپر پھونک لینا، دم کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے فرض نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شخصیت کو ایسا بنا دیں گے کہ لوگوں کو اس کا رعب اور ہیبت بھی رہے گی، اور ایسے احوال ظاہر ہوں گے کہ لوگ اس کی مسخر اور مفتوح ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہاں، یہ عام طور پہ اس کو تسخیر خلائق کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے تسخیر خلائق کا کوئی عمل مل جائے تو اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ تو یہ اس کے فوائد ہیں۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر خواب میں یہ نام سنا، یہ لکھا پڑا، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ایک ایسا بیٹا عطا کریں گے، اولاد نرینہ عطا کریں گے کہ جو اولاد جو ہے اس کی عزت و مرتبے اور قوت کا باعث بنے گی، یعنی اس کے لیے ناہنجار اولاد نہیں ہوگی کہ اس کے لیے کل کو پرابلم، بلکہ اس کی قوت اور طاقت کا باعث بنے گی۔ ایسی اولاد اللہ، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو، وہ اس کی قوت و طاقت کا جو ہے وہ باعث بنے گی۔ تو یہ اس کے لیے بشارت ہوتی ہے اگر خواب کے اندر دیکھیں۔ یہ اس کے فائدہ ہیں۔ حضرت میرے ذہن میں لفظ آ رہا ہے غیظ و غضب،
غزو صحیح ہے، غزو بالکل مطلب جس نے کسی نے قبضہ حاصل کرنا ہو تو بالکل اس پہ مہارت حاصل کر لے. مہارت، بالکل ٹھیک ہے بالکل نا. مطلب کتنی کام کی باتیں ہیں، بالکل وہ دنیاوی ضروریات کی باتیں ہیں ساری، بالکل بالکل اور آسان باتیں ہیں آسان جو آپ نے شروع میں فرما دیا. میرے پاس ایک سوال تھا اس سلسلے میں، آپ نے جواب دے دیا آلریڈی. ماشاء اللہ. اور وہ سوال کسی نے یہی پوچھا تھا کہ جی کام میں رکاوٹ، کاموں میں رکاوٹ